جی 22 سال کا نوجوان ہے اور میاں 6 گھنٹہ جم میں لگاتار ورزش کرتا ہے، وہ اتنا پاورفل ہے، اس کے 6 ایپ بنے ہوئے ہیں، یعنی اس نے ورزشی جسم، خوبصورت اسٹائلش باڈی بنائی ہے، اور وہ اپنا انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالتا ہے، اچانک لائک کی بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک دم وہ وائرل ہونے لگتا ہے۔ مگر آج یہ فلم دیکھنے کے لیے گیا، ایک گھٹیا فلم اس نے دیکھی، حالانکہ فلم تو ساری گھٹیا ہوتی ہیں، مگر یہ ان گھٹیا فلموں میں سے بھی اعلیٰ درجے کی گھٹیا فلم تھی۔ یہ فلم دیکھ کے باہر نکلا، اس نے اے سی کی روم سے باہر نکلا، اس نے اپنی بائک تیزی کے ساتھ چلائی، اس کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا اے سی روم میں، مگر اس نے منہ میں گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے ایئر بڈس لگائی، اور جیسے آوارہ لڑکے آج کل گھومتے ہیں ویسے ہی وہ چل دیا۔ اس کو کیا خبر تھی یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے، آخری سواری ہے۔ اس کو اللہ اکبر اچانک موت آئی، اور ایسا اچانک اس کے دل پہ دورہ پڑا کہ وہ گر گیا، وہ پہلے گرا، اس کی بائک بعد میں گری۔ اس کا وہ چہرہ جو حسین تھا، حسن کا شاکار تھا، وہ اپنے چہرہ دیکھتا تھا، سیلون میں جا کر ایک ایک چھوٹے چھوٹے نشان پر اپنے دوائیاں لگواتا تھا، میرا نشان ختم ہو جائے، مگر جیسے ہی گرا ہے اس کا پورا چہرہ بگاڑ دیا روڈ نے، پورا ادھیڑ دیا، پورا چہرہ ادھڑ گیا، پورا چہرہ اس کا ادھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل، اللہ اکبر، کہا یہ تو انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، چاہے کوئی ان نیچرل موت، جو عورتیں خودکشی کر کے مرتی ہیں وہ بھی، جو بچے مار دیے جاتے ہیں وہ بھی، جنہیں قتل کیا جاتا ہے وہ بھی، سارے جو جن کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ان سب کے کپڑے بالکل اتار دیے جاتے ہیں، بالکل برہنہ، ایک بھی جسم پہ کپڑا نہیں، مگر یہ پہلے لائن میں لگا جاتا ہے، یعنی مردوں کی بھی لائن ہوتی ہے، اب اس کا نمبر ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے، وہ کرنے والے تو 2 ہی 3 لوگ ہیں نا، اب وہ ایک کے بعد کریں گے دوسرے کا۔ اب اتنی دیر میں اس کی ناک اور منہ کے اندر اس کے چلنے لگی مکھیاں، اللہ اکبر، سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارے نقشے بازی، ساری طاقتیں، ساری نقشے بازیاں، سارا ایٹیٹیوڈ نکال دیا موت نے۔ اس کی ناک میں زندہ کی منہ میں مکھیاں چل رہی ہیں، پورا چہرہ بگڑ چکا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کو تختے پہ اس پہ ڈالا گیا جس پہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پہلے ان کے پاس چھینی اور ہتھوڑی تھی، مگر اب چھینی اور ہتھوڑی نہیں ہے، اب ان کے پاس گلنڈر ہے، اور کچھ جگہ پہ چھینی ہتھوڑی بھی ہے، مگر گلنڈر لگایا، اور گلنڈر لگا کے پورا اوپر کا حصہ اتار دیتے ہیں، پورا حصہ اتارنے کے بعد پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی خون ہے، اس کے بعد اس کو چیک کر کے موٹی سی سوئی سے سر کو سیتے ہیں، ایسے کٹ اندر، اس کے بعد پوری پسلیوں سمیت پیٹ کاٹ دیتے ہیں، پورا جسم کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آرگنز کو نکالنے ہوتے ہیں پھر موٹے سوئے سے اندر باہر کٹ پلاسٹک کے تاگے سے، اور اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں۔ 2018 میں میں نے اپنے ایک پڑوسی نوجوان کو غسل دیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے سر اس کا اٹھایا پانی ڈالنے کے لیے تو اس کی سفید ہڈی سر کی میری انگلی میں لگی، میں رونے لگا۔ ایک سامنے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے جس کا غسل دیا جاتا ہے اس کو، مردے کو، تو وہ کہتا ہے او غسل دینے والے میرا ہاتھ آرام سے پکڑ، تیرے ہاتھ پکڑنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج مرنے کے بعد میرا کیا حال ہو گیا، میری انگوٹھی تو اتار لی گئی ہے، میری ہڈی، میری گھڑی اتار لی گئی، مگر میرے عزیز ایک لوٹا پانی بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ مرنے کے بعد انہیں مجھ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ پوری زندگی جن کے لیے میں نے جی، وہ بچے دور کھڑے ہیں، وہ ایک بار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد اپنے باپ سے ڈر لگا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کو اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ مردہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والوں، او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا ہلکے پاؤں رکھو، تمہارے پاؤں رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ اپنی مریم وہی جس کی پورے اس کے نام کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے، مریم مقدس ہے، مریم عظیم ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میری ماں اب میں جوان ہو گیا ہوں، مردے اللہ کے فضل سے مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں۔ اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اگر ڈر نہیں لگتا، چند کتابیں آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے، چلیے
میں آپ کو کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے دل کو تھوڑی سی تو سکون پیدا ہو، تھوڑے سا تو خوف پیدا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا؟ وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کون؟ جنہوں نے امی عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہونے والا ہے، بالکل بزرگ ہیں، ان کا چہرہ بالکل سرخ ہے، داڑھی سفید ہے، کبھی بے ہوش ہیں، کبھی ہوش میں ہیں، کبھی غشی میں ہیں، کبھی ان کا چہرہ سرخ، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا۔ کسی نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ نہیں موت سے نہیں ڈراؤں۔ کہا میرے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ خبر ہو کر دیتا ہے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ بس ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے، اپنے مالک سے عرض کرتا ہے، مالک ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، میرے سر کے بال بھی عمر کے صدقے سے جمے ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سیدنا عمر فاروق اعظم پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے، میرے عمر کے پہ اللہ فخر فرماتا ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب چاقو مارا گیا آپ کی آنتیں پھٹ گئیں اور جب دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے پورا نکل گیا۔ آپ نے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو، موت کا وقت قریب ہے۔ عبداللہ آپ کے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے، سر زمین پہ رکھو، نہیں رکھا، سر زمین پہ رکھ، او عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا، او عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے۔ جب سر زمین پہ رکھا تو وقت کا، اپنے وقت کا سب سے بڑا انسان سر زمین پہ رکھ کے ناک اپنی رگڑ کے مٹی میں کہنے لگا یا اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، یہ موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آگے آتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں یار عمر نہ رو، میں نے نبی سے سنا ہے کہ تیرا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کہا تم گواہی دو گے علی؟ ہاں میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں، عمر پھر وہی عاجزی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے روز دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، میرے کریم پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں اپنے پیارے حبیب کے روزے کے پاس ایمان والی موت عطا کرنا، حضور کے مبارک گنبد خضرا کے جلووں کے پاس دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا، سوال یہ ہے اس کا جنازہ گھر آیا، ماں روئی ہے میرے لال، ہے میرے بیٹے، بہنیں دل پھٹ گیا، باپ کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سب جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے، سب کو ایک جیسا درد نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بندی، جلدی چلو جلدی چلو جلدی، ارے کب دفن کرو گے؟ کوئی یہی نہیں کہتا میرے یار کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میرے دوست کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میرے باپ کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میری ماں، کوئی نہیں روکتا، سب کہہ رہے ہیں جلدی جلدی۔ کس دنیا سے دل لگایا ہے؟ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھ گیا۔ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی آپ کی اضطراب میں آ گئی، حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ اونٹنی بے قرار کیوں ہے؟ فرمایا او میرے آپ فرماتے ہیں او زید سنو، مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ذرا اس بات کو دھیان سے سننا، مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا، بتاتا نہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، میں تم کو دکھاتا اس قبر کے مردے پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس کی آوازیں میری اونٹنی سن رہی ہے، اور اس اونٹنی کو اضطراب ہو رہا ہے۔ اس کے جنازے کو دفن کر دیا گیا، ایک زمیندار کا جنازہ دفن کیا گیا، بچھو نکلے، بچھو تو اس کو بند کر دیا، اس کو قبر کو بند کیا گیا، پھر دوسری قبر کھودی گئی، پھر بچھو، تیسری بچھو، کالے کالے بچھو پورے۔ علماء نے کہا چوتھی جگہ کو چو پانچی اتنی ہے بچھو، ہر جگہ بچھو۔ علماء نے کہا یہ بچھو نہیں ہے، 50 نہیں 100 جگہ قبر کھودو گے پھر بھی یہ بچھو جو کہ تو رہیں گے، کیونکہ یہ بچھو نہیں اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے ہی اس کو بچھو میں رکھا گیا، پورا سفید کفن پورا کالے بچھوؤں سے بھر گیا، اس زمیندار پہ عذاب شروع ہو گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ہی او
ओ मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, तुझे क्या लगता है किसी को छोड़ेगी ये मौत? नहीं नहीं, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को छोड़े, ना पीर को छोड़े, ना मुरीद को छोड़े, ना किसी नवाब को छोड़े, ना किसी जमींदार को छोड़े, ना जलने ही छोड़ा, ना किसरा ना धारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, कितनी जल्दी इंसान तय हो जाता है। अरे बड़े अच्छे थे, ये हो जाएगा मेरे भाई। उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मिट्टी देने के बाद लोग जाते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों थोड़ी देर तो रुको, मैंने तुम्हारे लिए कितनी रातें गुजारी तुम्हारे साथ, मेरे दोस्त रुक जाओ, मगर कोई नहीं रुकता। सगा बेटा अपनी माँ की कब्र पे भी एक रात नहीं रुकता। कब्र की पहली रात बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त। सवाल ये है वो जो फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे, मेरे मदनी मक्की सरकार, मेरे आका, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कैसे नजरें उठाई होंगी। मुजरिम, कल है दीदार का दिन आज यहाँ, कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। ले वो हाकिम के सिपाही आए, मेरा इमाम मचल गया, मेरा बरेली का ताजदार मचल गया। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है क्या होना है, कूच तैयार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। सवाल यह है सब हुजूर से मोहब्बत करते हो, सब करते हो, बताओ अगर नबी पाक इसी वक्त मेरे सरकार इस महफिल में आ जाएं तो हम में से कितनों की आंखें ऐसी हैं जो हिम्मत करेंगी कि हुजूर को देखें। ये गंदी आंखें जिन्होंने इंस्टाग्राम की गंदी वीडियो देखे, ये गंदी आंखें जिन्होंने फेसबुक पे नौजवानों की बर्बाद हो गई, ये कल हुजूर का दीदार कैसे करेंगी। अल्लाह अकबर। मुजरिम को न शर्मा हो, आबाद कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। एक नौजवान को लोगों ने देखा कि काबे का तवाफ रुक गया जब वो ये कह के रोता था, अजीम शान नौजवान था, रो के कहता था या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। कैसा उठाना बोलो? अंधा। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने तवाफ बंद कर दिया, या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। मगर उस बुजुर्ग ने अपना सर जब उठाया तो लोगों की चीखें निकल गई। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? मेरे इतने सख्त कैसे हो गए? सवाल यह है आप कैसे मरना चाहते हो? इस एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताऊं नौजवानों, तुम्हारी आंखों ने जो कुछ भी देखा है अल्लाह के इल्म में है। तुम्हारे मोबाइल में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो। मछली समंदर में मछलियां कितनी हैं? क्या कोई बता सकता है मछलियां कितनी हैं? कोई आलिम बता सकता है? आप बता सकते हैं? कोई मछली की तादाद तक नहीं बता सकता। मगर समंदर की एक छोटी सी भी ऐसी मछली नहीं है जिस मछली की भूख को मेरा रब न जानता हो, भूख को न जानता हो। इस तकरीर करने वाले को भी वो देख रहा है, सुनने वालों को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। सुनने वाले भी उसकी बारगाह में लौटेंगे, तकरीर करने वाला भी उसी की बारगाह में लौटेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल कैसे मरना चाहते हो आप लोग? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी अरे हमने कलमा कितना पढ़ा? कलमे पे मरना पूरी औरतें भी चाहती हैं, मर्द भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जब वो मरे तो कलमा पढ़ रहे हो, मगर कलमा पढ़ा कितना है? तुमने सोते सोते कलमा कब पढ़ा है जो तुम मरते मरते कलमा पढ़ोगे? बताओ तो। नींद ये छोटी बहन है मौत की, जब छोटी बहन के साथ तुमने ये ताल्लुक नहीं किया तो फिर मौत आएगी तो कैसे कलमा पढ़ोगे? तुम्हें तो कोई गाली देते, तुम्हें तो कोई तकलीफ हो जाए तो मुंह से गाली निकलती है, बुरे अल्फाज निकलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मौत आए तो उल्टी सीधी बातें, जब तुम्हारे सामने शैतान आ जाए और जब तुम्हारा ईमान छीनना चाहे, तुम्हें अलग अलग हरबों से परेशान करे, तो उस वक्त में क्या करोगे बोलो? एक आदमी है मरने वाला है, जुनैद बगदादी का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर है। अगर आप में से किसी का पीर जुनैद बगदादी के दर्जे का बुजुर्ग है तो वो ना डरे, बाकी सब डरे। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद मरने वाला है, आपने उसके सामने कुरान पढ़ा, कहेगा कुरान से नफरत है, बंद करो जुनैद, कुरान कुरान बंद करो। सब लोग बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आपने फरमाया बेटे ऐसा कर, कलमा पढ़। कलमे
کلمے سے نفرت، اسلام سے نفرت، جنید تجھ سے نفرت، تب کہو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مر گیا، 40 دن لگاتار روتے رہے، 40 دن روتے رہے، اور آپ نے خواب میں 40 دن کے بعد دیکھا جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ کیسا یہ بتا تجھے کیسے برباد ہو گیا؟ رو کے کہا حضور 3 گناہ کرتا تھا میں، آپ کو نہیں خبر تھی، مگر 3 گناہ۔ پہلا گناہ یہ تھا میں نماز قضا چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا تھا، کبھی نمازیں چھوڑتا تھا۔ دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ شراب پینا جاتا تھا تو دوستوں کی محبت میں شراب پی لیتا تھا۔ اور تیسرا گناہ میرا یہ تھا جس سے میرا ایمان چھن گیا، اب میری کوئی سفارش نہیں کرے گا، میرا ایمان ہی چھن گیا۔ وہ تیسرا گناہ یہ تھا کہ میری آنکھیں پاک نہیں تھی، میں راستے چلتے دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میں تنہائی کا چور تھا، میں گندی عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتا تھا، اس وجہ سے میرا ایمان چھن گیا۔ کیسے مرنا چاہتے ہو بھائی، کیسے مرنا چاہتے ہو؟ کبھی سوچا؟ مولا علی فرماتے ہیں تو موت کی بات سے بھی ڈر جاتا ہے، یہ بتا جب تو موت کا ذکر برداشت نہیں کرتا تو موت کو کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے تو موت کو اگر یاد کرے گا تب بھی مرے گا، اور یاد نہیں کرے گا تب بھی مرے گا، مگر یاد کرے گا تو آسانی سے مرے گا، اور یاد نہیں کرے گا تو بڑی سختی سے مرے گا۔ اب کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ کہ لوگ آپ کو کلمہ یاد دلائیں پھر بھی آپ کے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلے؟ نہیں نہیں، بلکہ ایسے مرنا ایسے مرنا ہے۔ 92 سال کے ایک بزرگ ہے بریلی کے، اور ان کو غشی طاری ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے ٹائم آنکھ کھلی، رات کے 12 بجے تقریباً لوگوں سے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ حضور نہیں پڑھی، آپ نے صرف مغرب پڑھی ہے، عشاء نہیں پڑھی۔ کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرا دیا، وضو کرا دیا۔ کہا مجھے کھڑا کرو، حضور کھڑے نہ ہو پائیں گے، آپ بڑے کمزور ہیں، آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے گا، پر میں مجھے کھڑا کرو، میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جو آج بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، مجھے کھڑا کر دو۔ کھڑے تو ہو گئے میاں، کھڑے تو ہو گئے، لوگ ادھر کھڑے ادھر کھڑے، ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حضرت گر جائے، چاروں طرف لوگ کھڑے، مگر جیسے ہی کہا نا اللہ اکبر، اس 92 سال کے بزرگ نے جیسی اللہ اکبر کہا، نہ جانے کہاں سے پاور آ گئی، نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی، آرام سے قیام، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے جلسہ، پوری نماز 40 منٹ نہایتی اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ آرام سے پڑھی جیسے جوان نماز پڑھتے ہیں۔ آرام سے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر، آپ بستر پہ لیٹے، شیخ سعدی نے کہا تھا جب تو دنیا میں آیا تھا تو یہ حال تھا کہ تو رو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے، مگر جائے تو اس حال میں جانا کہ لوگ رو رہے ہو اور تو مسکرا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پھر پڑھو کلمہ۔ اب جتنے بھی لوگ تھے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میاں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کلمہ، دوسری مرتبہ کلمہ، تیسری مرتبہ جیسے ہی کلمہ پورا ہوا ہے وہ بزرگ یہ گئے وہ گئے، یہ گئے وہ گئے، اور دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کو یہ بتا کے جا رہے ہیں اللہ اکبر، دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کو بتائے گئے ہیں میں وہ غلام مصطفیٰ ہوں کہ مجھے مرتے وقت کسی نے کلمہ یاد نہیں دلایا، بلکہ جو بھولے ہوئے تھے میں نے ان کو کلمہ یاد دلایا ہے۔ اس عظیم بزرگ کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جنہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے نوجوان تجھے ایسے نہیں مرنا ہے کہ تو نے فلم دیکھی ہو، میرے نوجوان تجھے ایسے دنیا سے نہیں جانا ہے کہ تیری آنکھیں گندی ہو، انہیں آنسوؤں سے دھو، اللہ کے سامنے رو، اور پھر ایسے جا کہ تیرا جنازہ ادھر جا رہا ہو، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول۔ نعرہ